بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے جس شخص نے بھی رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر مومن کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی تو اس کا راستہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے. اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ میں نے پورا 10 دن کا عشرہ اسی آیت کے اوپر پڑھا اور 2 جگہ 3 جگہ پڑھے تو اسی آیت کو عنوان قرار دیا کہ جب تک کہ انسان مومن کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مومن ہونا ضروری ہے اور ابھی آپ ایمان کے اوپر بھی گفتگو سن رہے تھے. لیکن ہم سب اچھے انسان ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو غلط پیدا ہوتا. سب الحمدللہ سب معصوم پیدا ہوتے ہیں. خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اور ہم سب ماشاءاللہ خود میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب اچھے انسان ہیں، سب نیک دل انسان ہیں، سب متدین انسان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سب عزادار حسین ہیں. فردی طور پر ہر شخص اپنی جگہ کے اوپر اچھا ہے، خراب کوئی شخص نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سب اچھے انسانوں نے مل کر کوئی اچھا کام کیا ہے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کیا ہم میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ ہم سب اچھے تو ہیں لیکن اچھا بن کر سب اچھے مل کر کوئی اچھا کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ایسا جب ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کاش اگر ایک اچھے سارے مل کر ایک انسان اچھے مل جائیں اور اچھا کام کرے تو آپ یقین مانیے کبھی قوم کے اندر کوئی فقیر دکھائی نہیں دے گا. ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے. میں پہلے بہت پڑھ چکا ہوں. پڑھے لکھوں کی روئے زمین پہ نہ کمی ہے کبھی کوئی بڑے بڑے پڑھے لکھے پڑھے ہیں. پیسے والوں کی کمی ہے کوئی کمی نہیں. عقل مندوں کی کمی ہے کوئی کمی نہیں. نہ پڑھے لکھوں کی کمی ہے نہ عقل مندوں کی کمی ہے نہ عالموں کی کمی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کمی ہے تو صرف ہمدردوں کی اور درد مندوں کی کمی ہے. جس دن یہ پیدا ہو جائیں گے اپنے آپ سب کچھ ختم ہو جائے گا. سلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بہت ہی اختصار ہے کیونکہ بہرحال مختصر سا وقت دیا گیا لیکن مختصر سے وقت میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے. پڑھنا ایک الگ چیز ہے، سننا ایک الگ چیز ہے، سنانا ایک الگ چیز ہے. تاریخ سنتے ہی بڑا مزہ آتا ہے، ذکر سننے بھی بڑا مزہ آتا ہے، اہل بیت کے فضائل بھی سننے میں خوب مزہ آتا ہے اور واہ واہ کرتے ہیں. لیکن کم سے کم اتنا تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی باتیں ہم نے واہ واہ کہیں اچھی تو ہو تبھی تو آپ کو اچھی لگی ہیں. اچھی باتیں نہ ہوتی تو آپ واہ واہ کرتے کیوں؟ لیکن یہ اچھی باتوں پہ کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو جھانک کے دیکھا کہ یہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. جو اس بات کو ہم نے پسند کیا وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسرے کو نصیحت کر رہے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کی تربیت پہلے کرو. تمہارے اندر جو تم جو کر رہے ہو، جو تم نے سنا ہے یا تم کر رہے ہو، کیا وہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے؟ تم اپنے نفس کو بھولے جا رہے ہو اور دوسرے کو نصیحت کرنے کی سوچ رہے. پہلے اپنی جب تربیت کر لوگے تو وہ تربیت کا اثر خود ظاہر ہوگا سامنے اور لوگ اس پہ عمل کریں گے. ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد.
اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایمان تو رکھتے ہیں الحمدللہ، کون خدا پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی رکھتے تھے بھائی، جنہوں نے بت بنائے تھے وہ بھی خدا پر ایمان ہی رکھتے تھے، اگر نہ رکھتے ہوتے تو بناتے کیسے؟ وہ کیفیت کی وجہ سے ایک الگ ہے، لیکن بہرحال ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے شرط ہے بہت ایک ضروری ہے جس کو کہتے ہیں کہ معرفت۔ بغیر معرفت کے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، ٹھیک ہے، میں اس کی آسان مثال دے دوں، کوئی کمرہ بنانا ہے آپ کو چھوٹا سا تو آپ تھوڑی سی نیو رکھیے گا، لیکن اگر آپ کو بلڈنگ کھڑی کرنا ہے تو کم سے کم اگر 100 مالے کی بلڈنگ کھڑی کرنا ہے تو کم سے کم 200 فٹ نیچے آپ کو 250 فٹ اور 500 فٹ نیچے نیو مضبوط رکھنا پڑے گی۔ بہت توجہ، اور نیو کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے نہیں، جس کے اوپر پوری بلڈنگ ٹکی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں دکھائی دیتی، لیکن جتنی نیو مضبوط ہوتی ہے اتنی بلڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نیو کمزور ہو جائے تو بلڈنگ کتنی اچھی بنی ہو، تیز ہوا چلے گی اور ایک دم سے سب کو لے کے چلی جائے گی، آپ کہ یہ کیا اتنی مضبوط بلڈنگ بنائی۔ یا بہت سے لوگوں کا ایمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے گڈھے میں پانی بھرا ہوا ہے، مچھر اس کے اوپر ٹکے ہوئے، کیونکہ پانی سے اس کو مزہ آ رہا ہے، مچھر وہیں پہ ٹکتے مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا تو پانی سے سب اڑ گئے اسی طریقے سے۔ تو بہت سے لوگوں کا ایمان ایسا، تو سب پہ اللہ کا ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسا بہاؤ آیا کہ معلوم سے وہ ایمان بھی ساتھ میں چلا گیا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ زمانے کے حالات اور حوادث کا ایسا بہت تیز ہوا کہ انسان کھٹ سے اس کا ایمان جو تو چلا گیا، صاحب یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اگر عرفان کی منزل پر ہوگا، جتنی گہری اس کی نیو مضبوط ہوگی، اس وقت جب نیو مضبوط ہوگی تو بلڈنگ جب مضبوط، چاہے جیسا بھی آندھی طوفان آئے، اس کو ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی، اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر بات ہے آپ سب کو بچپن سے ایک آیت یاد ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بچپن سے رٹی ہوئی ہے یا نہیں، کہ اللہ نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری معرفت حاصل کرے۔ آپ سمجھے؟ یعنی انسان میں جتنی بھی عبادتیں کر رہا ہے، جتنے بھی عمل انجام دے رہا ہے، اس کا دار و مدار کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے۔ یعنی عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت ذریعہ ہے معرفت الہی کا حاصل کرنا۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ زندگی بھر عبادت کرتے رہیے، تیز جھونکا چلے گا چلا جائے گا۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد، ہے یا نہیں؟ اور یہی سامنے بس پڑ چکا، یہی سامنے کربلا کے میدان میں سامنے سب اللہ پر ایمان رکھے ہوئے تھے، ہے یا نہیں؟ سب رسول پر ایمان رکھے ہوئے تھے، سب قرآن پڑھ رہے تھے، سب دین پہ پابند تھے، کون نہیں تھا، سب تھے، لیکن الا لیعرفون کی منزل، لیکن معرفت الہی پر نہیں تھا۔ اگر معرفت الہی پر ہوتا تو امام کوئی پہچانتے ہوتے، آخرت کوئی پہچانتے ہوتے۔ امام نے کہا سب اس بہتے ہوئے پانی میں سب بہرے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ پر، توحید پر واقعاً معرفت الہی حاصل ہوتی تو کبھی حسین کے سامنے نہ آتے۔ اور حسین نے اسی منزل کو طے کرتے ہوئے دکھایا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن توحید محفوظ رہنا چاہیے، آخرت محفوظ رہنا چاہیے، حساب کتاب محفوظ رہنا چاہیے، رسالت محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ دین کو، یہ سامنے جو کھڑے ہیں یہ دین کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے لذیذ غذائیں، جب تک مزہ آ رہا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ذرا سا ٹیسٹ بدلا تو فوراً پلیٹ کھسکا دی کہ اب مجھے مزے کی چیز نہیں ہے۔ بس ویسے ہی دین کا یہ لوگ استعمال، جب تک ان کے فائدے میں ہے، جب تک ان کو اچھا لگتا ہے، ان کے فائدے میں ہے تو ان کہتے ہیں بڑا اچھا دین ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ لیکن ذرا سے آپ کے مزاج کے مطابق کڑوی بات ہوئی کہ آپ نے کوئی اللہ کے لیے آج تک کام کیا ہے، پر ارے صاحب مولانا صاحب بڑی نسل، کل سے ان کو نہیں پڑھوانا ہے، تو اس کا مطلب جب تک اچھا لگتا ہے تب تک بڑا مزہ آتا ہے دین سے، لیکن ذرا سی کڑوی ہے تو فوراً پلیٹ کھسکا دی کہ مجھے ایسا دین نہیں چاہیے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس منزل کو طے کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مجلس بھی کر رہے ہیں تو یہ معرفت الہی کا ذریعہ بن رہی ہے یا خالی آپ کی تعریف کا ذریعہ بن رہی ہے؟ سلوات بھیج دے محمد والے محمد کہ میرا نام ہو صاحب محلے بڑی ٹاپ کی مجلس تو بڑی کامیاب مجلس نہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل ہونا چاہیے، عبادت ہونا چاہیے،
یہ ذریعہ عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ ذکر اہل بیت معرفت الہی کا ذریعہ ہے، ذکر حسین معرفت الہی کا ذریعہ ہے، ذکر حسین مردے کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، ذکر حسین مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کا نظریہ ہے۔ یہی حسین ہے کہ جب چل رہے تھے تو مردہ لوگ بیٹھے تھے، حسین نے کہا میں معاشرے کو زندہ کروں گا۔ آج جو زندہ دل لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ حسین کے تذکرے سے پیدا ہوتے ہیں، آج پوری دنیا پہ حسین کا اثر ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، اگر اس میں جوش پایا جاتا ہے تو وہ صرف ایک حسینی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فرقے سے آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی ہو، لیکن حسین کے تذکرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب بھی لائے گا تو فوراً کربلا کی مثال دے گا، وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حسین کا تذکرہ ہے جو مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ لاکھوں کا لشکر ایک طرف ہو لیکن تنہا حسین ہے کہ اس نے کہا میں 80 سال کے 90 سال کے بڈھے میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو 18 سال کا جوان لگتا ہے۔ حبیب نے مظاہر ہے یا نہیں؟ اور اگر بچہ ہے 6 مہینے کا تو وہ بھی 18 سال کا جوان۔ یہ حسینی مزاج، یہ ہے حسینی فکر۔ ہم سب حسینی ہیں لیکن ہمیں مشخص کرنا پڑے گا ہم کس طرح کے حسینی ہیں۔ بات آ گئی تو کہتا چلو بہت لوگ کہتے ہیں ہم حسین کے نام پہ جان دے دیں گے۔ حسین کو کسی کی جان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جان کی ضرورت ہوتی تو کبھی بیعت سے ہاتھ نہ اٹھاتے خیمے کے اندر، اور یہ نہ کہتے کہ تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اب تم اپنے اپنے گھر جا سکتے ہو، مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو ایک بچہ لے جا سکتے ہو، ایسے بہانہ کر کے مجھے اس بچے کو پہنچانا۔ اگر نہیں جا سکتے، شرم آ رہی ہے، میں چراغ کو بجھائے دے رہا ہوں۔ مجھے جانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فکروں کی ضرورت ہے، مجھے مقصد کی ضرورت ہے، مجھے ہدف کی ضرورت ہے۔ حسین کے نام پہ جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیعت اٹھا لی یا نہیں اٹھا لی؟ آج بہت لوگ ہوتے ہیں میں جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ حسین نے کہا مجھے جانوں کی ضرورت نہیں ہے، جانوں کی حفاظتوں کی ضرورت ہے۔ حسینی وہ ہوگا جو لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اور جب بیعت اٹھا لی تو مسلم نے اوسجا نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں جان دے دوں گا آپ کے اوپر؟ کہا نہیں، دیکھیے یہ آپ کو مشخص کرنا پڑے۔ ایک شیعہ وہ بھی تھے جو مدینے سے رخصت کر رہے تھے، ایک شیعہ وہ بھی تھے جو امام حسین کے بعد تابعین جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی شیعہ تھے۔ انہوں نے صرف کیا کیا کہ مجھے امام حسین کے نام پہ جان دینا، انہیں جان دے دی، مجھے نہیں پتا وہ کس کھاتے میں گئے۔ لیکن ایک جو وہ شیعہ تھے جو خیمے میں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جان دے دیں گے، انہوں نے کہا جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک جان میں جان ہے، حسین کے اوپر ایک آنچ نہیں آ سکتی۔ میں یہ مقصد حسین دشمن کے اندر پہنچانا ہے۔ پہچانو تم فاطمہ کے لال کو پسند کرتے ہو، فاطمہ کے لال پہ ظلم کرتے ہو۔ مقصد حسین کو پہنچانے کا نام حسینی ہے، شیعہ ہے۔ اسی لیے مسلم نے اوسجا نے خطبہ دیا کہ مولا میں جان دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جان بچانے کے لیے، آپ جب تک مجھ میں جان ہے میں لڑتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ جان دے دوں گا، قربان ہونے کا نام جان دینا ہے۔ ہم قربان کہاں ہو پا رہے ہیں؟ دے دیں گے، نہیں ایسے نہیں، مقصد حسین کو پہنچانا۔ اور یہی چیز ہے آخری امام زمانہ سے منسوب کہ جب تک مقصد حسین گھر گھر پہنچ جائے گا اس کے بعد وارث حسین بھی آ جائے گا کہ ہر قوم پکار رہی ہمارے حسین تو وارث حسین آ جائے گا۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ فلا یسرف فی القتلی انہ کان منصورا۔ اور اس طرح کہ تمہارے ولی کو بھیجوں گا، کس کے مقصد سے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ومن قتل مظلوما، جو قتل ہوا وہ کتنا مظلوم ہے۔ سلام اس جد کے اوپر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین تھا۔ امام زمانہ حضرت ناہیہ میں ایک عجیب انداز سے مصائب پڑھا کے دیکھیے، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ عجیب و غریب مصائب واقعی اگر پڑھے انسان تو نہیں برداشت کر سکتا۔ ہم بہت آسانی سے پڑھ دیتے۔ امام زمانہ 3 مصیبتیں امام کے لیے عجیب انداز کا سلام اس کے اوپر جس کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ کس طرح سے تڑپایا گیا؟ کیونکہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، تو بھوکے پیاسے کو کیسے تڑپایا جاتا ہے؟ اس کے سامنے پانی لایا جاتا ہے۔ امام حسین کے سامنے پانی لا کے جو ہے انڈیل دیتے تھے لوگ، تڑپایا ہے۔ آپ روزے سے ہوتے جب سامنے پانی ہوتا ہے کیسے پیاس بھڑکتی ہے۔ ایک یہ تڑپانا، اور ایک جو خستہ تن 90-99 جس کے اوپر زخم ہو۔ روایت بھی کو صحیح ہے لیکن مجھے نہیں پتا کس انداز سے اس کو بیان کیا، لیکن بہرحال امام حسین کی اس نے ریش مبارک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھسیٹا۔ یہ زیارت ناہیہ کے جملے امام زمانہ کا کہ میرا سلام ہو اس جد کے اوپر جس کو ننگ ہاتھوں سے شہید کیا گیا۔
جس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ایسے نہیں، بلکہ امام حسین کے جو گتھا امام زمانہ سلام کر رہے ہیں کہ سینے پہ سوار ہوا اور پھر امام حسین کو اس نے ریش مبارک پکڑ کے ایک مرتبہ پلٹا، اور جس طریقے سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں گردن کو یوں اٹھا کے اور پھر ذبح کرنا چاہیے، اس کو بڑا عجیب منظر لکھا، میں خود بے چین ہو گیا کہ امام حسین کی ایک دم خفتگی طاری ہو گئی، سانس گھٹنے لگی، دم گھٹنے لگا، آسمان اور زمین کانپنے لگا، زینب خیمے سے باہر آ گئی، اے پسر ساتھ دیکھ رہا میرا باجایا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جا رہا ہے، میرا سلام امام زمانہ کا جیب مسام ہے، میرا سلام جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لامرہ، اللہم صلی اللہ بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ پروردگار حاضرین دلی تمنا کو پورا فرما، واسطہ محمد کا واسطہ، جو قرضدار ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہے پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومنین حضرات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کر جملہ مومن مومنات کی روحوں کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و ابن سید المسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء نساء العالمین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعقد الطود، السلام علیکم وعلی آبائک السماء وعلی ابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم الرحمن، السلام علیکم امام سیولجان، السلام علیکم اظہر الایمان امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک فسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔